السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ ایسے واقعات رہنما ہو جاتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کیا انسان کے انتقال فرما جانے کے بعد انسان کی روح بھٹکتی بھی رہ جاتی ہے؟ اور ایسے ہی کئی سوالات۔ آج کی یہ پرسرار کہانی ہمیں جن کی طرف سے موصول ہوئی ہے ان کی بھی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ وہ کچھ یوں لکھتی ہیں: مجھے میری چھوٹی بہن نے کہا کہ آپ کو اپنی کہانی گزرا ہوا وقت کے چینل سے شیئر کرنی چاہیے۔ آگے کہانی کو یوں بیان ہوتی ہے: ہم نے کچھ سال پہلے ایک گھر رینٹ پر لیا تھا۔ وہ گھر دکھنے میں بہت ہی اچھا اور بڑا سا تھا۔ ہم لوگ ایک ہی سال ادھر رہے تھے۔ اس ٹائم میری چھوٹی بہن 10 ماہ کی تھی اور ہم 4 فیملی ممبر ہیں۔ اس گھر میں مجھے ایک ہی خواب آتا تھا: ایک آدمی ہے جو ویل چیئر پر بیٹھا مجھے دھمکی دیتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن ایسا صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہمارے گھر جو بھی رہنے آتا اسے خواب میں ایسا ہی دکھائی دیتا کہ کوئی مخلوق ہے جو مجھے لے کر جا رہی ہے۔ میری نانی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے میری امی سے کہا، لیکن میری امی نے خواب سمجھ کر بات کو مذاق میں لے لیا۔ اور میں بھی جب گھر والوں کو بتاتی کہ آج بھی مجھے وہی خواب آیا ہے تو امی ابو کہتے، یہ جو تم ہارر موویز دیکھتی ہو یہ اسی کا اثر ہے۔ تو ٹائم ایسے ہی گزرتا گیا اور میں نے گھر بتانا بھی چھوڑ دی۔ میری چھوٹی بہن نے ابھی چلا سیکھا ہی تھا کہ کچھ ایسا ہوا۔ میری چھوٹی بہن نے سامنے کے روم سے باہر لونچ میں کسی کو گلاس پکڑ کر مارا اور ہنسنے لگی۔ پھر امی ابو کو لگا کہ کچھ تو ہے، لیکن انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد ایک دن میرے ابو کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو مجھے ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ ابو مجھے روکنے کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ ہل نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابو کو ہوش آیا، سب نارمل تھا، سب نارمل بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ پھر ابو نے ادھر ادھر سے پتہ کیا تو کسی نے بتایا اس گھر میں کچھ لوگوں نے ایک مشہور آدمی کو کڈنیپ کر رکھا ہوا تھا اور وہ آدمی اسی گھر میں انتقال کر گیا اور اس کی باڈی کافی دن تک وہیں پڑی رہی۔ اس دن کے بعد سے جو بھی اس گھر میں رہنے کے لیے آیا ان کی فیملی کا ایک فرد انتقال کر جاتا تھا۔ یہ سننا ہی تھا کہ ابو نے فوراً سے دوسرا گھر ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تب تک میں کافی ویک ہو گئی تھی، یہاں تک کہ مجھے ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑ گیا۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا تھا، لیکن سب کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہو گئی۔ آج بھی وہ گھر ہے لیکن وہاں کوئی نہیں رہتا۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ایسی ہی ایک اور کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔